first of all, ji, thank you very much for everyone for dialing in. This is Naya Pakistan. We are all connected and we still have some audio video challenges, but I think we came a long way. The first message was that we can gather everyone on the same page. So I'm glad that everybody is here. We would like to do a 1-minute introduction so everyone can introduce themselves, and then I will get started. We have an agenda that has been shared with everyone. Agenda ki copy aapke paas hai. It will probably last for 45 minutes. So hopefully if someone gets disconnected, they can join back in. We will do this in a question answer session. So I will ask Sardar Sahab, if you can hear us. You joined us really in the beginning. So if you can just do a 1-minute introduction, really tell us about yourself and what company or organization you are representing, then we can get started. Just a quick introductions from everyone. Assalamu alaikum everybody. Can you hear me? Ji Sardar Sahab, we can hear you, sir. मेरी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी we can hear you, sir. We can hear you. मैं जी सरदार हमीद नाम है मेरा, और मेरा ताल्लुक नथिया गली से है, और मैं होटल एलिट्स के नाम से ये जो होटल है उसको ओन करता हूँ जी। और पिछले लास्ट 20 ईयर्स से मैं इसी बिजनेस में हूँ, टूरिज्म में। Thank you, Sardar Sahab. Asif Sahab, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम मोहम्मद आसिफ, डायरेक्टर जनरल कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड आई वेरी रिसेंट कोरोना वायरस एक ऐसी पोजीशन पे ला खड़ा कर दिया है, काम तो हम तरस नहीं कर सकते, आगे जाके डिस्कस करते हैं। थैंक यू जी। डॉक्टर अहमद जमान साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जी डॉक्टर अहमद जमान जी, and basically I am a trout aquaculturist. We are having the biggest trout farms in Asia by the name of Kingfisher, and plus I was the ex-MD Grey Wall Properties and Resorts Pakistan. اور اس کے علاوہ I am the CEO of Zaman Group of Companies. Thank you, Dr. Sahab. Very kind of you, sir. Liaquat Sultan Sahab. Assalamu alaikum everyone. I hope you can hear me loud and clear. Ji. My name is Liaquat Ali Sultan, and I own Chinar Group of Companies. I recently entered into the tourism sector as well. I have a small resort named as Chinar Resorts in the Sharan Valley. You must have heard about this valley, Sharan, right across Shogran Valley. So we are new into the tourism sector, but as far as the industry is concerned, it is booming in Pakistan, and we are all here to devise a new strategy how to go about it. Obviously, we have a multifaceted challenges we'll discuss in the later stages, but this is all about me. I was in the Air Force initially. I left the Pakistan Air Force and I joined my business, and now I'm heading Chinar Group of Companies. Thank you. Thank you, ji Liaquat. Amir Khwaja Sahab. Assalamualaikum. Thank you. Assalam to everybody. Actually, मेरा नाम आमिर ख्वाजा है, वैसे ने बताया। इतिहाद होटल्स के नाम से ब्रांड को लॉन्च किया है एबटाबाद के अंदर। We are just neighbors to our Gujarat. मुझे तकरीबन 20 से 22 साल हो गए हैं तकरीबन नेशन वाइड और इंटरनेशनली 5 स्टार होटल के साथ काम करते हैं। तो सारी उम्र जो है ना 5 स्टार होटल के साथ ही रही है। ये पहला एक्सपीरियंस है KPK के अंदर। आई होप एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी कोरोना से पहले, लेकिन होपफुली we will survive इंशाल्लाह। Thank you Amir साहब। तौसीफ साहब। Assalamu alaikum everyone. My name is Tausif Khalid. I am the project director of Khyber Pakhtunkhwa Integrated Tourism Project. This is basically based in Department of Tourism, Government of Khyber Pakhtunkhwa, and it's nice to see you all. Thank you, sir. Ali bhai. Ji. Sir, please.
जी अस्सलाम वालेकुम जी, my name is Ali Asghar Khan जी, मैं जो हूँ basically I'm trained as an architect but have a long experience in community development work. I am a member of the National Tourism Coordination Board and also a director of PTDC. And I hope today through everyone to be able to learn a few things, and I'm here because I wish to learn from you all who are in the field working. Thank you. Thank you, Ali bhai. I see GDA office. I see Asan. Asan, do we have Raza Habib Saab joining? जी वो आपको ज्वाइन करते हैं अभी 2 मिनट में. Okay, ji. Then I think I see Kiran. You are with us. If you want to do a brief introduction, ji, then I think we can kick start it. Thank you. Assalamu alaikum everyone. I'm Kiran Abdul, a senior private sector specialist with the World Bank country office in Islamabad. I also happen to be the tourism focal point for the bank in Pakistan. I'll stop there. Thank you. Thank you, ji. Thank you very much, Kiran. I think if you guys can mute, otherwise I have to mute everyone probably from here. So let me just mute all. Okay, ji. So I have to use some admin powers to mute everyone. So now we will kick start it, ji, and then we'll ask you guys to jump in. I think first of all, it is a privilege to have all the true leaders from the tourism sector of Pakistan and especially KP here with us. The reason मेरा ख्याल था कि हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे आते in a public-private partnership model में, we have worked with every one of you in the past, and we thought कि during these tough times there is a lot of uncertainty and there is a lot of questions and anxiety that is across the board. So why not we take the initiative and start a dialogue with experts and professionals like yourself to talk about the especially tourism sector of Khyber Pakhtunkhwa and what are the current challenges जो अभी हम face कर रहे हैं, and what is the forward way of looking at reviving this tourism stronger and better. And in this format, as you have seen, the situation is changing on a daily basis. And आज गवर्नमेंट ने लॉकडाउन 30th April तक extend कर दिया है KP के अंदर. And we are pretty much in that scenario के based on this medical emergency, we are not very sure what is happening. So why not we come up on a unified platform with one voice, and we can at least start discussing what's going on. And we need to get some information to the field. When I talk about the field, I talk about hotel owners, restaurants, tour operators, ek chabdi wala, ready wala, the people who are all connected to this tourism industry. So the purpose of this call was why not we talk about how we would like to communicate going forward, how we would like to kind of start the dialogue. And we have started a survey that I have shared the survey results with all of you, survey actually URL with you and the physical copy, कि हम इस सर्वे के जरिए कुछ डाटा अपने पॉलिसी मेकर्स तक और डिसीजन मेकर्स तक लेके जा सकें विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उस पर प्राइवेट सेक्टर का इनपुट आए, सो द फोक्स विल हैव द रियल पिक्चर. आई नो गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, प्राइवेट सेक्टर इज वर्किंग ऑन इट. सो वी थॉट कि इस तरह का एक कॉम्बिनेशन, एक सपोर्ट मैकेनिज्म ऐसा बनाए जिसमें हम कम से कम ये तमाम शेयर होल्डर्स का फीडबैक लिया जाए, एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी स्टैब्लिश की जाए जो आपकी ब्लेसिंग से बने, और एक डीपर डाइव किया जाए जिसमें देखा जाए कि व्हाट आर सम अदर इनोवेटिव वेज, गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हो सकता है, एक आम बिजनेसमैन का क्या रोल हो सकता है. उसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग पे बात करें, हम पॉलिसी लेवल पे बात करें, लेकिन उससे पहले वांट टू नो कि एवरीबॉडी इज डूइंग ओके, देयर फैमिलीज आर ओके, देयर एम्प्लॉयज आर ओके. तो दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज जी. तो विद दैट व्हाट आई वांट टू डू इज आई सी Raza Habib Saab joining us. DG Galiat is with us now. So I want to ask Raza Saab to do a quick 1-minute introduction,
and then I would like to get started with, we need more female presence here, but Kiran is here. So I will probably start with Kiran first and then move on to the next panelist, you know. Raza Sahab, you want to do a quick introduction, sir? Yeah, Assalamu alaikum ji. Thank you so much, Umar. मेरे ख्याल में मैं थोड़ा 5 मिनट लेट हुआ हूँ. I'm sorry for that. No issue. Raza Ali Habib, presently working as Director General Guria Development Authority. और I think it's enough. तो जो भी क्वेश्चन सेशंस होता है उसके बाद बात कर लेते हैं. ठीक है जी. Thank you Raza Sahab. Thanks for joining. तो Kiran, you are here with us. I think in KP, I should stay quiet and you should be talking about KP tourism. And I know World Bank and you have been heavily engaged with the World Bank support team. First of all, thank you from all of us. I know you've been working with the medical teams to provide these emergency relief workers with ventilators, and you guys were pretty busy. I know the tourism is not on the top of the priority, but that is something that is also you are looking at it. And the World Bank is making their response teams, and you are doing a lot of surveys. You're also collecting a lot of information. So can you talk about a little bit of a global perspective? What is World Bank doing at a global level, but also at the Pakistan level, and then at the KP level with what World Bank is looking at it from your perspective right now, you know? Please mute kar dein Asif sahab kindly. Okay. You go ahead. Thank you for giving me the floor. Basically, you gave a very good background to this whole discussion, and congratulations for bringing everybody around the table for this much needed debate. So, as they say that, you know, every misfortune or every unfortunate situation brings an opportunity with it also. So I start by it's very difficult to see the situation that the value chains broadly for all the economic sectors in the country are witnessing because of the partial lockdown and in some cases full lockdown wherever the village or community have been quarantined for the pandemic. So when we look at the global situation, we realize that we are not the only ones, and tourism industry is not alone. However, the most damages have been recorded, or losses have been recorded for the aviation, travel, tourism and hospitality industry across the world, because the travel bans have been imposed in few countries as early as January of 2020. According to the World Tourism Organization, which is a body of the United Nations, the recovery and also according to IATA, which is the International Airline Travel Association, the recovery for the sector will not look like a V, it will look like a U. And globally, it's estimated that around 350 to 400 $1 billion will be lost in tourism receipts. So I think if you look at the big picture, everybody, all the tourism economies are going to suffer. Some are already suffering, as I mentioned. But when I spoke about the opportunity, here's what I meant. That a lot of the destinations across our country were already suffering from over-tourism. There were incidences of pollution, environment degradation, and also huge concerns around limited carrying capacity of the established destinations. So here's a chance for us to think, to step back and think about continuation of planning, which I know under the guidance of Secretary of Tourism, Khushal Saab, and ACS of KP, Qadir Saab, Shakil Qadir Saab, that's already ongoing in terms of the zones and better plans for destinations, and Tosif is leading that as the project director for the KITE project. So that's the opportunity. The other thing which we are doing with the help of Tosif and team through the $70 million KITE project,
is basically to look at how to capture impact of on the economy, because you know what can't be measured, can't be reformed, or can't be addressed. So I think that's the second effort, and what you are doing with the help of Tech Valley is definitely going to inform the process also. So she will talk about in detail assessment which Tourism Department and Galiat Development Authority and Kagan Development Authority have carried out, and they plan to publish that very soon. And also, you know, having said all of that, and you already mentioned the emergency support which the project is providing to Health Department of KP and now to GDA, we are not going to the normal or routine activities which were planned under the project. Those include the roads, those include the destination plans which I mentioned earlier, and those also include the efforts around waste management, pollution control and traffic management, and other, you know, equipment and facilities for local authorities geared towards improving these facilities for tourists. So it's important that when the travel restrictions are safe to travel, our destinations should be ready, and the disinfection and decontamination and upgradation of facilities has already happened in order to restore the confidence of our domestic and international travelers. So I'll stop there and back to you, Umar. Thank you. No, thank you, Kiran. Thank you so much. I think this was a very, very good and useful overview. And I know we will be looking at your support and all of these best practices and these adopting new protocols while we are thinking about how to revive this sector. So thank you. Now, Raza Sahab, shifting to Galiat, very close to our heart, and you're very close by also. یہ بتائیے سر, آئی نو کہ آپ کی ٹیم اور آپ لوگ گلیات از بن ان ایکشن. آئی انڈرسٹینڈ اینڈ لاسٹ ایئر سردار صاحب از ہیئر, وی ور آل ان گلیات پلاننگ دس کانفرنس اینڈ ہسل بسل اینڈ آل واز گوئنگ آن. تو آپ ذرا کائنڈلی سر بتائیے کہ واٹ از ہیپننگ ان گلیات رائٹ ناؤ, ہوٹلس کی, ریسٹورینٹس کی کیا سچویشن چل رہی ہے ود دس لاک ڈاؤن. آپ کی جو ٹیم انیشیٹوز لے رہی ہے ود ان دا گلیات, you guys have been pretty active. What is GDA thinking currently, how you are dealing with the situation, and what is the strategy going forward when it comes to developing these SOPs post corona timelines, you know? So over to you, sir. Thank you very much. عمر, جیسے آپ کو پتا ہے کہ مطلب دس ونٹر سیزن واز ون آف دی موسٹ بزی سیزن فار اس, اور ہم تو جس طرح یہاں پہ ٹوریزم ایک فلرش کر رہا تھا, یو وڈ بی اسٹونشڈ ٹو ہیئر کہ جو ہمارے پاس جو فگرز آ رہی تھی, پازیٹیو فگرز آ رہی تھی بیفور دیٹ کووڈ-19 کے جو سارا سب کچھ سلسلہ ہے, فرام دسمبر ٹو فیب in last مطلب جو 3 months before that جو pandemic آیا ہے, تو ہمارے پاس we recorded almost 113,000 vehicles, tourist vehicles entered into Galiat. Almost more than 5 lakh people for the first time Galiat میں winter season میں, جو ہماری بڑا positive impact تھا. ہوٹل ایسوسیشنز مطلب آپ کے پاس ان کے ریپ بیٹھے ہوں گے کہ دسمبر اینڈ جنوری کے منتھ جو ان کے لیے تھے وہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ہائیسٹ ارننگ منتھ کے حساب سے آئے تھے. ہمارے لیے تو ونٹر اتنا ایک پازیٹیو بوسٹ لے کے آیا تھا, تو ہم تو سمر میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس دفعہ کہ 3 to 4 million تک پیپل یہاں پہ وزٹ کریں گے. obviously ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے اور ایک چیلنجنگ ٹائم ہے ہمارے لیے بھی. ہماری اپنی جو اسٹیمیٹ ہے, جس طرح کرن نے کہا, کہ it will take almost around 10 months to 1 year جو ریوائول آف دا ٹوریزم انڈسٹری ہوگا. اس کے لیے now we have to change a strategy. Obviously SOPs بنیں گی for the hotels, for the tourists, for the cafes, for everyone. In the meanwhile, what we are doing is کہ each and every nook and corner جو گلیات کے ہیں, ہم اس میں ڈس انفیکٹ اسپرے بھی کر رہے ہیں, ہماری ٹیم انوالو بھی ہے اس میں. ایون جو
वहाँ के लोकल जो नियर बाय विलेजेस हैं जो इस इंडस्ट्री के बहुत क्लोज हैं, अटैच हैं, वहाँ पर भी हमारे टीम्स इन्वॉल्व हैं। जो एक नया सिस्टम आएगा, ऑब्वियसली उस नए सिस्टम में जो नए SOPs भी हम भी काम भी कर रहे हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ भी, हम वर्ल्ड बैंक भी हमें अभी रिक्वेस्ट भिजवा रहे हैं कि हमें प्रॉपर एक SOPs आएगी जो टूरिस्ट इनफैक्ट अगर होपफुली मतलब विद इन ईयर, इससे पहले अगर ये चीजें क्लियर होती हैं, और क्योंकि शायद टूरिस्ट इंडस्ट्री ऐसी हो कि टूरिज्म इंडस्ट्री ऐसी हो कि जो लास्ट में ही जिस पे गवर्नमेंट फोकस सबसे ज्यादा है, लेकिन चूंकि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनली भी लोग इसको देख रहे होते हैं कि हर जगह से लोग आते हैं, तो उसको भी बड़े केयरफुली हमें देखना पड़ेगा कि हमें ओपन करेंगे तो किन SOPs के साथ ओपन करेंगे, कौन से सेफ्टी मेजर लेंगे। अभी हम बहुत सी जगहों पे कुछ ऐसी इंस्टॉलेशंस करने जा रहे हैं कि जहां अगर टूरिस्ट आएंगे वो एक मैंडेटरी होगा फॉर टूरिस्ट, वो हर होटल के लिए मैंडेटरी होगा कि उनको फॉलो किया जा सके। वो सेफ्टी है फॉर द होटल्स के लिए भी, हमारे लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी। तो इन द मीन वाइल तो हमारे तो जो फील्ड स्टाफ है वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आके डेली के उस पे जहां जहां तक स्प्रे कर सकते हैं, इवन वो पॉइंट्स जहां पे हमें लगता है आजकल तो कंप्लीट लॉकडाउन है, कोई भी मतलब जो हमारे होटल्स हैं वो सारे बंद हैं, टूरिस्ट जीरो ही है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, स्पेशली 30 अप्रैल तक तो ये जारी रहेगी। 30 अप्रैल के बाद उस टाइम तक हम अपना काम भी कर रहे हैं कि हम इसको रिवाइवल करने जाएंगे तो कौन से हमारे प्रायोरिटीज होंगे और टूरिस्ट को हम हैंडल कैसे करेंगे। ये अभी इनिशियल स्टेजेस पे हम अभी इस पे काम कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक को भी हम ऑन बोर्ड देंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ। तो फिलहाल यही हमारी तरफ से कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कर रहे हैं आजकल। थैंक यू रजा साहब। आई नो कि अभी ये रेस्टोरेंट्स और होटल्स इनके SOPs डेवलप करना एंड द वे फॉरवर्ड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, तो थैंक यू फॉर द ब्रीफ अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सरदार साहब, कमिंग टू यू सरदार हमीद साहब, while we are on the subject of Nathia Gali, Sardar Sahab, because you are one of the oldest, the largest community out there, आप अभी होटल इंडस्ट्री की जानिब से, आई नो व्हेन यू टॉक एंड यू बीन हेल्पिंग विद दीज सर्वेज, आपने ये सर्वेज काफी लोगों तक आपने पहुंचाए भी हैं, और मैं अभी आपके साथ सर्वे के कुछ रिजल्ट्स भी शेयर करूंगा। आप थोड़ा सा सरदार साहब अपना जो करंट इम्पैक्ट है उसके हवाले से, अपने एम्प्लॉयज की वेल बीइंग के हवाले से, बिकॉज योर फैसिलिटी यू आर केटरिंग टू ग्रुप्स, यू आर केटरिंग टू ओवरसीज पाकिस्तानीज, यू आर केटरिंग टू स्मॉल टू बिग, तो व्हाट डू यू सी सरदार साहब के एक तो चैलेंजेस की बात कीजिए और एक वे फॉरवर्ड की बात कीजिए कि वो जो आपका कस्टमर कराची, ओवरसीज पाकिस्तानी कस्टमर लाहौर से आना है, हाउ वुड वी काइंड ऑफ ब्रिंग दैट ट्रस्ट बैक टू देम कि यार इट इज सेफ टू ट्रैवल। Before we even go to that, what is the support that you need as an industry from the government? How to move forward on that? So kindly, sir, give us your input. Thank you भाई। बात ये है जिस तरह रजा हबीब साहब ने फरमाया कि ये इस हमें टूरिज्म की इंडस्ट्री को या इसको रिवाइव करने के लिए कम से कम 20 साल से ऊपर लग जाएगा, लेकिन गिवन सर्कमस्टेंसेस में जो कुछ हम तो ये देख रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या SOPs मिलती हैं कि हम रीबूट करें वापस, हम अपने होटल्स को किस तरह से रीस्टार्ट करें। स्पेशली देखना गलियात में इस वक्त ऑलमोस्ट मोर और लेस छोटे बड़े मिला के 60 होटल्स हैं, तो उसमें राउंड अबाउट 450-500 लोग एम्प्लॉइज थे। जो इस वक्त हमारे पास तो अब भी सारे लोग इंटैक्ट हैं, हमने कोई ले ऑफ नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन जिस तरह रजा हबीब साहब ने कहा कि हमें कम से कम 1 साल लग जाएगा इस सबको रिवाइव करने में, तो इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो लोग जो हमारे साथ काम कर रहे थे, हम उनकी सर्वाइवल के लिए क्या करें। हमारे बिजनेस तो रिवाइव होने साल लगे, कोई वो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त है वो है उन लोगों की एम्प्लॉयमेंट।
اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ سے کنسرن اتھارٹی سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں اس کے لیے گائیڈ لائن دیں, کوئی ایس او پی دیں, کچھ کرے کہ یہ ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو گلیات میں امپلائڈ تھے وہ کسی اس کی وجہ سے ان امپلائڈ نہ ہوں. بے شک ہمارے بزنس آپ کو کہہ رہے ہیں بریک ایون پہ بھی نہ چلیں, لیکن وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے ان کے گھر چلیں. ہماری فرسٹ پرائورٹی یہی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا پاکستان یا گلیات کو چھوڑیں, پوری دنیا ویسی نہیں ہوگی جو اس جنوری سے پہلے تھی. ڈیفینیٹلی ہر ایک اس میں ہمیں چیلنجز کا سامنا ہوگا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم گورنمنٹ ہمیں ایس او پی دے کے ہم فرض کریں 30 اپریل کو آپ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم ہے, ہم 1 مئی سے کیسے ری اوپن کریں گے, کن کن لائنس پہ چلیں گے. ہماری گورنمنٹ سے, جی ڈی اے سے, باقی ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے, ان سب سے یہ گزارش ہوگی کہ ہمارے لیے کوئی ایک پراپر ایس او پیز بنا کے ہمیں دیں کہ ہم اس پہ کام کریں, اس کے لیے تیاری کریں, ہم نے کیا کچھ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے سردار صاحب, تھینک یو فار دا فیڈ بیک. آئی نو میں ابھی آئی ول موو ٹو عامر خواجہ صاحب, اور اس کے بعد دین آئی ول کم ٹو توصیف صاحب from the department from the kite project. He can talk about it. انہوں نے کچھ سروس کیے بھی ہیں, لیکن میں دیکھ رہا تھا ٹرمپ نے بلایا تھا تمام ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے لیڈرز کو, جس میں حیات ریجنسی, ہلٹن, بیسٹ ویسٹرن, میریٹ, they were all CEOs, there were 6 of them. انہوں نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی. Even those guys are these big companies which have insurance policies, they just don't know how to go about it. انہوں نے 911 ڈیل کر لیا تھا, لیکن سب سے بڑا کوشچن ان کا بھی جو ان انڈسٹریز جو اس لیول پہ بھی کام کر رہی ہیں کہ امپلائمنٹس کو کس طرح انشور کیا جائے, جو امپلائیز ہیں ان کو ریٹین کیسے کیا جائے, اور اپنا جو لونز کا پروسیس ہے اس کو کیسے ریسکیجول کیا جائے. تو انہی لائنز کے اوپر سردار صاحب, یو بینگ دا موسٹ oldest property, we have one new entrepreneur like Amar Khwaja Saab, which is now running Ittihad Hotel here in Abbottabad. So Amir Saab, why don't you talk about it? What are the challenges you are facing as a new guy on the block and a new boutique hotel? So talk about your experience and your challenges a little bit before we move to Tosif Saab and then Ali Asar Khan Saab. Thank you, Umar, for giving me the opportunity. DC Saab, thank you for your input, and Sardar Saab for sharing your thoughts on this. ان کی ویلفیئر تو سب سے پہلے آتی ہے, ٹو بی آنیسٹ. میرا خیال میں جو امپلائر اپنی امپلائیز کی لک آفٹر نہیں کر سکتا, وہ اپنے کسٹمر کی لک آفٹر بھی نہیں کر سکتا. دیٹ از سم تھنگ شوڈ بی اے پرائم. اینڈ ایکچولی ہم نے تو ابھی اسٹارٹ لیا تھا, ابھی سافٹ اوپننگ کے موڈ میں تھے, تو اپریل سے ہم نے اس کو فل آفیشیل اوپننگ کرنا تھا ہوٹل کو, لیکن اس سے پہلے مارچ سے اور وہی ہوا ایونچولی. ایبٹ آباد کی تھوڑی سی نوعیت تھوڑی ڈفرینٹ ہے. ایبٹ آباد کی ڈائنامکس تھوڑے فرق ہیں گلیات سے. گلیات میں ٹورزم زیادہ لوگ پلان کر کے آتے ہیں, ایز اے ڈیسٹینیشن پلان کر کے آتے ہیں. ایبٹ آباد کو ابھی تک ڈیسٹینیشن کے طور پہ مارکیٹ نہیں کیا گیا, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, اور اس کو ایز اے مڈ وے ٹو ڈیسٹینیشن یا سمجھا جاتا ہے, یا ٹرانزٹ ڈیسٹینیشن سمجھا جاتا ہے. بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں جو مجھے نظر آتی ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن میں تھوڑی سی بڑی پکچر کی طرف بات کروں گا. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایبٹ کی مارکیٹ میں جو پلیئرز ہیں, یا تو وہ ہوٹل انڈسٹری سے ہے ہی نہیں, ٹو بی آنیسٹ. میں نے بہت کم یہاں پہ دیکھا ہے, تقریباً 90% ہوٹل انڈسٹری بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے, ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے ان کے پاس. ہائیجین اسٹینڈرڈس کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ ہائیجین اسٹینڈرڈس کیا ہوتے ہیں. ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا, جو کہ بندہ کراچی سے آ رہا ہے اس کا ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا ہائیجین اسٹینڈرڈ کے اوپر, وہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. دوسری چیز یہ کہ ان کا پرائمری, ٹو بی آنیسٹ ود یو, جو اونرز ہیں یہاں پہ, ان کا پرائمری بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ ہوٹل انڈسٹری نہیں ہے. تو ان کی انکم ریسورس جو ہے وہ یا تو کوئی ٹرانسپورٹ ہوگا,
یا وہ ٹمبر بزنس کے اندر ہوں گے یا مائنز بزنس کے اندر ہیں, تو دے ہیو ویری اسٹیبل بزنس ان کے چل رہے ہیں. اپنی جو میں سمجھاؤں ابھی تک لوگوں کو یہاں پہ ایبٹ آباد کے اندر, وہ اپنا اور گلیات میں بھی شاید ٹو سم ایکسٹینڈ ہوگا, میں نہیں کہتا کہ 100% ہوگا, لیکن ٹو سم ایکسٹینڈ کیونکہ مائنڈ سیٹ اور کلچر فلو کرتا ہے وہاں پہ بھی, اوور فلو کرتا ہے. جن لوگوں کے پاس بہت سارا پیسہ تھا, اگر وہ لیٹ سے فار ایگزامپل کو مائنز اون کرتا ہے یا کوئی ایسی جنگلات میں کچھ ٹمبر اون کرتے ہیں, تو ان کے پاس دے گاٹ ڈیپ پاکٹس, بٹ سوشلی دے آر ناٹ ویری نون ان پبلک. تو ہوٹل انڈسٹری میں آنے کا ان کا مقصد ایک سوشل پروفائل کو اپلفٹ کرنا ہوتا ہے آئی تھنک, لیکن اس کے لیے کیونکہ ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہوتی, ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ان کا فرسٹ بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے, تو اس کے اندر پراپر طور پہ جو اسٹینڈرڈ ریز کرنے چاہیے ہاسپٹیلٹی کے, اس طرف وہ لوگ نہیں جاتے. وہ دیٹ آئی ہیو سین دیٹ ٹوٹلی لیکنگ. ان دیٹ پرسپیکٹو میں ایک چیز یہ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, لائک کرن نے شروع میں کہا کہ ہر جو ہے وہ کرائسس اپرچونٹی بھی لے کر آتا ہے. اسی طرح میں ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ یو ایس اے میں جب یہ کرنچ آیا 2008 کے اندر, بہت زیادہ یہ اس کا ریئل اسٹیٹ کا کرنچ تھا, لیکن اس کے ساتھ اس نے آٹو انڈسٹری کو بہت افیکٹ کیا. تو ڈیٹرائٹ سٹی آف کار کے طور پر جانی جاتی ہے, سٹی آف کار کے طور پر اس کو نام ہے سٹی آف کار ہے, ڈیٹرائٹ مشیگن کے اندر. تو ان کے جی ایم فورڈ کا ہیڈ آفس تھا, ساروں کے کارخانے تھے, وہ سارے چلے گئے اس میں سلمز میں. ان کی کار سیلز ڈاؤن ہو گئی, جاپنیز نے ٹیک اوور کر لیا پوری مارکیٹ کو. تو اتنے بڑے بڑے جو ہزاروں ایکڑ پہ پھیلے ہوئے کارخانے تھے, تو ادھر کے میئر نے سوچا کہ یار یہ ہانٹیڈ ہاؤس بننا شروع ہو گیا وہاں پہ, تو کرائم ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا کیونکہ سارے وہ کالونیز کے اندر لوگ جانا شروع ہو گئے. تو انہوں نے یہ کیا کہ انسٹیڈ آف سٹنگ بیک اینڈ سیئنگ what's going on and we have lost the economy, اور لوگ بے روزگار ہو گئے, جاب لیس ہو گئے, what he did, he went to کیلیفورنیا. تو کیلیفورنیا میں جا کے اس نے پیچ کیا فلم انڈسٹری کو کہ میرے پاس اتنے ہزاروں ایکڑ کے حساب سے انفراسٹرکچر پڑا ہوا ہے, کالونیز بنی ہوئی ہے, یہاں لوگ رہتے تھے, وہ خالی پڑے ہیں کیونکہ جاب لاسز ہو گئے. تو آپ کو میں ٹیکس بریکٹ ٹیکس ویو کرتا ہوں فار another 10 years. You just guys come and put your investment here. آپ وینکوور جاتے ہیں, کینیڈا کی اکانومی کو بوسٹ کرتے ہیں, there is no point. آپ ہمارے پاس آئیں, اوورسیز نہ جائیں, میں آپ کو انسینٹیو دیتا ہوں. تو وہ سارے کی ساری فلم انڈسٹری اٹھ کے ڈیٹرائٹ آ گئی, انہوں نے اپنے پورے ٹیک اوور کر لیا ان پلانٹس کو اور ان کو ڈسمینٹل کر کے اپنے شو بیس کے اندر انہوں نے یوز کرنا شروع کیا. سملرلی ہیئر کے پی کے بہت بڑا, دیکھیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, کے پی کے اندر بیٹ ٹیکس 10% ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, چھوٹی ایگزامپل ہے. آپ کی نیبرنگ میں مری ہے پنجاب کا, وہ بیٹ ٹیکس میں 0 ہے, وہاں پہ 10% آپ کو زیادہ دے پے کرنا پڑتا ہے کے پی کے میں آنے کے لیے. چھوٹا بزنس مین جو اسمال ہوٹل ہے, بوتیک ہوٹل لائک اس, جو پروفیشنلز ہیں, وہ اپنا سارا جمع پونجی لگا کے آتے ہیں اس طرف کہ چلو ہم اس کو کے پی کے میں بھی ادھر وہ جو فیوچر پلاننگ میں جو پیس جڑتا ہے ایبٹ آباد کا, کہ شاید یہ بیسیکلی بیس کیمپ بن جائے سی پیک کا. تو ایک اپروچ آتی ہے کہ یہاں سے بہت زیادہ ٹرانزٹ ہوگی آفٹر 3 years from now, تو پہلے سے بیس ہونا پڑتا ہے. تو when we came into this, I realized that there's a lot of things that need, so private اور public partnership کے بغیر یہاں پہ ایبٹ آباد کے اندر گرو کرنا بہت مشکل ہے. My experience, like عمر نے جو جیسا ذکر کیا کہ what is my experience as a new kid on the block, although I have spent like 22 years in my life in a 5-star hotel management in Pakistan. بڑے بڑے گروپس کے ساتھ میں پاکستان میں رہا ہوں اور انٹرنیشنلی بھی میں نے بڑی 5-star چینز کے ساتھ کام کیا. And my passion is to build and give back to the community. That's why I came to Ahmedabad, because I was born in Ahmedabad. تو لیکن جب یہاں ہے تو احساس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سب لوگ ڈفرینٹ پلیئرس ہیں جن کے ڈیپ پاکٹس ہیں, ان کو فرق نہیں پڑتا ہوٹل چلے یا نہ چلے. They have no concern. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا جی. تھینک یو عامر صاحب. دس واز I think just random thoughts. I know کہ we have the right policy makers and the right stakeholders on the call inshallah, so you've been heard loud and clear inshallah. I'm moving to Tosif Saab, and right after Tosif Saab we'll move to Ali Asghar Khan Saab. I know Tosif Saab, you're sitting in Peshawar, آپ پشاور میں ہیں,
آپ نے ٹورزم کے اندر ابھی کچھ سرویز بھی کیے ہیں, مے بی سم انیشل سرویز, سیکٹری صاحب اینڈ یو اینڈ رضا صاحب, کرن, all have been talking and you guys have been on it. تو can you tell us کہ what is the assessment, initial assessment جو آپ کے پاس اگر کچھ رپورٹس آئی ہیں, اور ایگزسٹنگ انٹرپرینورشپ ایکو سسٹم میں بھی اسٹارٹ اپس بھی بڑے متاثر ہوئے ہیں, جو ہوم اسٹے ٹورزم اسٹارٹ اپس تھا, ہوٹل انڈسٹری, ریسٹورینٹس تو بیٹھا ہے, لیکن واٹ از دا کے پی گورنمنٹ تھنکنگ ایٹ یور لیول فرام پشاور جی؟ جی شکریہ عمر صاحب. میں اس سلسلے میں جو ایفرٹس ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور اسپیسیفکلی کائٹ پروجیکٹ کر رہا ہے اس پہ فورم کو تھوڑا بریف کرتا ہوں. سب سے پہلے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے پی جو ہے ان ٹرمز آف ٹورزم ڈپارٹمنٹس آل اکراس دا پاکستان, یہ فرسٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس نے ایک انیشیل امپیکٹ اسیسمنٹ جو ہے وہ پوری ٹورزم انڈسٹری کی ہے. بیسیکلی یہ ڈیٹا ہم نے جو اپنے اسٹیک ہولڈرس تھے, جی ڈی اے, کے ڈی اے, سوات ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور جو ڈائریکٹریٹ آف ٹورسٹ سروسز ہے, وہاں کے ڈیٹا کو ہم نے لے کے اس کو ہم نے کچھ اسٹیمیٹس نکالے ہیں. گو کہ یہ انتہائی انیشیل اسٹیمیٹس ہیں, ابھی ان پہ اور کام ہونا باقی ہے, ابھی جو ایکچوئل اسسمنٹ ہے وہ بھی باقی ہے, بٹ اٹ از کوائٹ الارمنگ کہ تقریباً 3.5 بلین روپیز کا جو ہے وہ لاس جو ہے وہ ان 2 months میں ہوا انڈسٹری کو, جبکہ ابھی پیک سیزن آنا ابھی باقی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اسسمنٹ رپورٹ ابھی اپنے فائنل سٹیجز میں ہے, اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اس ویک کے اینڈ میں اس کو ہم لانچ کر دیں اور تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کو پھر شیئر کیا جائے گا. جو بڑا امپیکٹ ہم نے دیکھنے میں آیا ہے, جیسے کہ اور پارٹیسپینٹ سے بھی بات کی ہے, کہ جو انڈسٹری میں جو لو ویج ارنرز تھے یا جو لوگ جن کا اس انڈسٹری کے ساتھ, ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ الائڈ کام تھے, وہ کافی متاثر ہوئے ہیں. جیسے کہ کوئی ریڑھی والا, چھاپڑی والا یا چھوٹا دکاندار کہ جو کہ ان ٹورسٹ ایریاز میں اپنی دیہاڑی لگاتا تھا یا اپنی جو میگر انکم ہے وہ حاصل کرتا تھا, وہ ہم دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ کافی متاثر ہوئے ہیں اس میں. اس کے ساتھ ساتھ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ جس پر ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو آرکیولوجیکل ہماری سائٹس ہیں کے پی میں, ان میں کتنی اس امپیکٹ آیا ہے اس پینڈیمک کا, اور انشاءاللہ اس رپورٹ میں وہ سب چیزیں بھی شامل ہوں گی. ایک اور بات ہو رہی تھی, سردار حمید صاحب نے بات کی کہ ایس او پی کی. تو فار دا انفارمیشن آف آل فورم, ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم جو ہے کائٹ پروجیکٹ جو ہے ایک ایس او پی بنا رہے ہیں پوری انڈسٹری کے لیے, جس میں ہم جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو کہ ایک امپلائر سے لے کر جتنے بھی ڈیمانڈ سائڈ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جتنے بھی سپلائی سائڈ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان سب کو ہم اس میں کیٹر کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ قریب ہی یہ ہم ایس او پیز بھی جو ہے پروونشل گورنمنٹ اس کو ایشو کر دے گی. اس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ جو ہے وہ اپنی ڈیولپمنٹل اتھارٹیز کو جیسے جی ڈی اے کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ڈیورنگ دس پینڈیمک, اور انشور کر رہے ہیں کہ جتنی بھی موجودہ حالات میں جتنی بھی ہو سکتی ہے مدد ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک پوائنٹ پر میں اور بات کرنا چاہ رہا تھا جس پر ابھی عامر صاحب نے بات کی ہے, کہ انڈسٹری کے جو امپیکٹ ہے. دیکھیں, ٹورزم ایک سروس انڈسٹری ہے, اور ہر انڈسٹری کے اپنے بیکورڈ اور فارورڈ لنکیجز ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم جب یہ امپیکٹ اسسمنٹ جب ہم کر رہے تھے تو ایک بڑی حیران کن بات سامنے آئی کہ صرف ایک اگر کنسٹرکشن ورک کیا جائے ایک بلڈنگ پہ, تو اس سے تقریباً رفلی اباؤٹ 140 ادر انڈسٹریز جو ہے وہ اس سے
متاثر ہوتی ہیں یا اس سے وہ اپنا کام چلاتی ہیں. اس کو اگر آپ بہت بھی کلوز کر لیں تو 46 ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ جن کا ڈائریکٹ لنکیج ہے ایک کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کے ساتھ. اسی طرح ٹورزم بھی سیم یہی اس کا ایسپیکٹ ہے کہ اس کے ساتھ بہت سی بیکورڈ اور فارورڈ لنکیجز لگے ہوئے ہیں, اور ایک ٹورزم انڈسٹری اگر اس طرح رک جاتی ہے جس طرح کہ آج کل کے حالات پہ ہیں تو اس کے واقعی بڑے برے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. بہرحال جو کچھ بھی ہے اس وقت ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم اور کائٹ پروجیکٹ جو ہے وہ اپنے کوششوں میں لگا ہوا ہے, اور ہم یہ انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں. جی عمر صاحب. تھینک یو توصیف صاحب, یہ ریئلی گریٹ اپڈیٹ. اور مجھے پتا ہے کہ ہم ایون کائٹ کے جو نمبرز ہیں وہی کوٹ کرتے ہیں. یہ پریزنٹیشن بھی جو آپ کے ساتھ شیئر ہوئی تھی اس میں جو نمبرز یا فگرز ہم نے کے پی کے حوالے سے شیئر کیے تھے وہ بھی کائٹ کی ریسرچ ٹیم اور کائٹ کی ٹیم کے حوالے سے ہمیں ملے تھے. And the contribution has been significant, and I know that lot of folks are counting on you guys. So thank you very much for the brief update, ji. Now moving forward to Ali bhai, you are with us. I think I see you still in Islamabad. Ali bhai, you wear multiple hats. So I will take the liberty of being a Evertonian also and from your district also. I wanted to see کہ آپ نے 2005 کا زلزلہ دیکھا, 8 کے آپ نے زلزلے دیکھے, سیلاب دیکھے. You have seen us and you were leading from the front always during those crises when it comes to ask for the leadership. Now you are also sitting on National Tourism Coordination Board. You are sitting with Prime Minister, you are sitting with Chief Minister on these various committees regarding tourism. Post before this corona, you know that tourism was a big thing. We will invest in tourism. We are seeing all this love of tourism was in the air. So where do you see, give us a little hope, tell us that it's going to be okay. The people who are listening to you, the young entrepreneurs, the hotel industry, your constituency in Abbottabad, in Khyber Pakhtunkhwa and all over Pakistan, what are we doing, what we should be doing, and where is that policy level thinking right now, understanding that medical supplies and all of this medical is the top priority right now, but please give us that high level overview کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے سر, how we will come out of this. Thank you Umar and my salams to everyone. دیکھیے میرے خیال سے جس طرح کرن صاحبہ نے بات کی, she mentioned that in every crisis there are opportunities. So I think we need to look upon this crisis as also one that offers us certain opportunities. ابھی جو تھا کہ پاکستان was being tabled as number one destination in the world and all that, which was very heartening, but at the same time I think there were also concerns everywhere that are we ready for the influx that we might see. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وبا جو یہ آئی ہے اس میں ہمیں ایک موقع بھی نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا بہتر طریقے سے آرگنائز کر پائیں. یہاں پر کئی لوگوں نے اٹ از اے لرننگ ایکسپیرینس فار می آلسو کہ یہاں پر ہوٹل انڈسٹری کے لوگ بیٹھے ہیں, گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, تو لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھیں ٹورزم ہیز اے سینٹرل فوکس in I think government policies, and the Prime Minister himself is so keen that this takes a shape that actually projects Pakistan with its real image. اب پاکستان میں ہاسپٹیلٹی اور جو اس کی بات ہوتی ہے, پاکستان میں ایسے انٹولڈ انسین سائٹس کی بات ہوتی ہے where beauty is unmatched. تو اب ہمیں اس کے لیے اگر ہمیں یہ ٹائم ملا ہے تو ہمیں اس کے لیے میرے خیال سے صحیح طریقے سے تیاری کرنی چاہیے. جس طرح بات ہوئی یہاں سے توصیف خالد صاحب نے شاید بات کی کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ انیشیٹیوز لے رہی ہے. اب ان کے جو زونز ہیں ان کو کس طریقے سے بہتر آرگنائز کرنا, ان کو اسٹرکچر کرنا, سو دیٹ وی آر ریڈی. بیسکلی ہمارے لیے آئی تھنک جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, جو مین چیزیں ہیں, ہائیجین کے کنسرنس ہیں, سینیٹیشن کے کنسرنس ہیں, پلس یہ ہے کہ ہمارے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے
وہ ایک اس میں بہت کام کرنے کی پوٹینشیل ہے ہمارے لیے. پلس ان انفراسٹرکچر. سو وی ہیو دس ٹائم. بات یہاں پر یہی ہو رہی ہے کہ اٹ ول ٹیک اس اباؤٹ a year probably to get over this thing as it is seen today. تو اس حوالے سے جو ہے اس سال کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں. جب ہمارے پہ دیکھیں فی الحال تو زیادہ تر ہمارا دار و مدار جو رہا ہے وہ رہا ہے لوکل ٹورزم پہ, لیکن ہمیں we have been targeting کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل ٹورسٹ آلسو. اور پی ٹی ڈی سی کا جو اب رول جو ہے وہ بالکل چینج ہو چکا ہے. It is not a one now which is going to be holding properties and going into competition with the private sector, but it's going to be one which is going to be giving its input, hopefully in trying to organize the sector better in projecting the brand. یہ وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں سب نے مل کے کرنا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آج کل اگر ہم گلیات کو دیکھتے ہیں, حمید گل صاحب سردار صاحب بیٹھے ہیں, تو میرے خیال سے وہاں پر اسی طرح سوات میں ہوگا کہ lot of people have now gone back to the villages. ابھی ہم we also seeing کہ اچھا جی کہ باہر سے بھی ہمارا لیبر جو ہے وہ بھی واپس آنا ہے. اب ان لوگوں کی ہم نے جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان لوگوں سے ہم کس طریقے سے فیڈ بیک لے سکتے ہیں, ان کی جو اسکل ہے ڈیولپمنٹ اس کے حوالے سے ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. آپ کہیں اگر مطلب کہ دوسرے علاقوں ہمارے اپنے علاقوں میں جائیں تو وہاں پر سوری ٹو سے پلیٹ جو ہے وہ بڑے زور سے ٹیبل پہ رکھ دی جاتی ہے, چمچ جو ہے گلاس جو ہے کٹھے آ کے ڈال دیے جاتے ہیں. لیکن وہی نوجوان جب یہاں پر اسلام آباد میں دیکھتے ہیں اچھے ہوٹلوں میں اتنے طریقے سے آپ کو سرو کرتے ہیں, تو یہ میں کہہ رہا ہوں دس از ہاؤ ڈز ون ٹرین پیپل ٹو میک پیپل فیل ویلکم. دیر از اے ڈیجیٹل, میرے خیال سے آپ کا جو ہے عمر ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ پوری دنیا میں اب ڈیجیٹل ٹریننگ کی کورسز ہو رہے ہیں. آئی نو ہمارے علاقوں میں یہ ذرا مشکل ہوگا بیکاز پیپل ڈو ناٹ ہیو ایکسیس ٹو کمپیوٹرز اینڈ بٹ وی ہیو ٹو فائنڈ ویز آف ایکچولی ڈوئنگ دس. بات یہاں پر کسی نے کی تھی کہ جو لیبر میں توصیف نے کی تھی کہ لیبر فورس میں if construction is around 7.5%, then the tourism sector directly is about 6.4%. Plus جو ہے ریٹیل سیکٹر میں جو لوگ ہیں وہ 15% ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے ہمارے لیبر کا, اور میرے خیال سے حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, اور میرے خیال سے ہم سب کو مل کے, کیونکہ یہ بات حکومت پر بھی واضح کرنی چاہیے کہ ہوٹل انڈسٹری اینڈ the hospitality sector, tourism sector which is going through all these issues needs to be given incentives at this stage. اس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کیا ہے اس طریقے سے اس سیکٹر کو نہ بھولیں, بیکاز پاکستان کی جب اکنامک ریوائول کی بات آئے گی آفٹر دس پینڈیمک تو the tourism sector will play a major role. It can play a major role if it is supported and handled properly. تو اس حوالے سے میرے خیال سے ہم سب کو مل کے دیکھیں, یہ حکومت یہ کام الگ نہیں کر سکتی. اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج جب آپ نے لوگوں کو بلایا, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی آپ نے یہاں پر شامل کیے ہیں, اور ان سے ہمیں فیڈ بیک کسی اچھے انداز میں لے کے, اینڈ آئی تھنک اٹ شوڈ بی اکراس ڈفرنٹ اسٹارٹرز, لوگ جو کام کرنے والے ہیں, جو ہوٹل مینیج کرنے والے ہیں, کہ ان کے نظر میں اگر ان کو یہ ٹائم ہمیں مل رہا ہے اس کو ہم سب سے بہتر انداز میں کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. آئندہ جو ہے صفائی کی بات, کلینلینس, سینیٹیشن, دس از ول پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. آئی تھنک ہیلتھ ٹورزم جو ہے وہ بھی, بیکاز ہیلتھ فوکس ہو جانا ہے. لوگ ابھی بات کر رہے ہیں کہ جی پہلا پینڈیمک آیا ہے, بل گیٹس کہہ رہا تھا جاپان کے the world should see more of these things happen. Hopefully he is absolutely wrong, but میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہیلتھ ٹورزم کی بھی بات کرنی چاہیے. ہمیں تھوڑا علاقوں کو یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے ذریعے اور علاقوں کو بھی کھولنا چاہیے. I think the KP government is working on this, and I think that بجائے اس کے کہ ہم ایک جگہ پہ رش پیدا کریں, اگر میں اس کی بار بار بات کرتا رہتا ہوں, رضا حبیب شاہ, I don't know whether he is still here with us, but the thing is that people know نتھیا گلی, but نتھیا گلی کے سائڈ پر بھی آس پاس بھی بڑے خوبصورت علاقے ہیں. اگر وہ ڈیولپ ہوتے ہیں تو نتھیا گلی کے جو بزنس سیکٹر ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا, بیکاز ڈیسٹینیشن
can only easily take X amount of people. Okay? But people can keep on passing through the destination and bring business to that destination itself and yet promote others. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے جس طرح کا یہ کیا، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ایک سروے بھی آپ نے ڈیزائن کیا ہے. آئی تھنک دیٹ بی ویری ہیلپفل. اگر اس میں آپ جو ہے جو سیکٹر کے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو کچھ یہاں پر ہمارے ساتھ شامل ہیں، کچھ اور ہوں گے، شاید ٹور آپریٹرز ہو، ٹور گائیڈس کی ٹریننگ کین بی ویری ایزلی ڈن. You know, they should know the areas. They should. This is another thing for your platform to work towards. تو ان کی بھی ٹریننگز وغیرہ جو ہم نے کرنی ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ ہمیں 8 مہینے ملتے ہیں. تو یہاں سے جب اپنے گھروں سے واپس جاتے ہیں کام کو، تو ان کی صلاحیت جو ہے بہت بڑھ جائے. اور سردار حمید گل صاحب کو شاید ان کو کچھ زیادہ تنخواہیں دینی پڑے بیکاز دے آر مچ مور کیا کہتے ہیں بیٹر ایٹ دیئر جابس. اینڈ آئی ایم شیور ہی ول بی ہیپیئر because he will be presenting an environment which will be, slightly improved. I mean, Elite Hotel is a very well-known name and mashallah بہت زبردست جگہ ہے. میں خود وہاں پہ جاتا رہتا ہوں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے کیا کہتے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ میں کرنا چاہیے. ایگریکلچر ایک ایسی انڈسٹری ہے جو ہمارے علاقوں میں اور کئی علاقوں میں جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی تھی. لوگ جو ہے دودھ لینے کے لیے جو ہے نا بازار جاتے تھے، اپنا دودھ جو گاؤں میں جو نا وہ ملنا کم ہو گیا تھا. تو اس قسم کی انڈسٹری کو دوبارہ ریوائیو کرنا، آرگینک فارمنگ کو وہاں پر یوٹیلائز کرنا تاکہ ہینڈی کرافٹس کی ٹریننگ جو ہم ہینڈی کرافٹس وہاں پہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دا کمیونٹی اینڈ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ورک ٹوگیدر. دا ورلڈ بینک، آئی ڈونٹ نو ویدر کیرن بیبی از اسٹل ود اس، بٹ دا ورلڈ بینک اینڈ دا ایشین ڈیولپمنٹ بینک شوڈ بی سپورٹنگ دس. اینڈ آئی تھنک کہ لوگوں کو جو ہے انسینٹیو دینا بڑا ضروری ہے. لوگوں کو اس انڈسٹری میں لونز دینا بلا سود فار ایکس اماؤنٹ آف ٹائم، where they can help to keep the systems in order and invest in this sector so that in a year or so when this thing is over we are really ready to face an influx of tourists which we hope that Pakistan will attract. Thank you. Thank you so much. Naini ji, thank you so much. These are all excellent points and just one comment on it. I think ye next meetings mein aap dekhenge, we will share those meeting minutes and we will have more structure conversations under these ideas and jo feedback aa raha hai. Lekin I can agree more ke yaar jo innovative ways hain, we need to start thinking on those. Agar humne abhi content develop karna hai, humne abhi virtual tours banane hain, humne trainings karni hai, we need to start thinking of ke how can we generate revenues out of these facilities, out of this workforce. تو اس میں انشاءاللہ آپ سے گائیڈنس بھی لیتے رہیں گے جی اور فیڈ بیک بھی لیتے رہیں گے. ٹریننگز کے اوپر گلیات کے ساتھ ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم کے ساتھ آلریڈی وی آر ورکنگ آن اٹ. انشاءاللہ یو ول سی سم گڈ progress there. I have shared with you an agenda in which we have been working with Gilead Development Authority and Jazz to develop a integrated tourism portal. تو ایک ٹیسٹ سرور کا لنک بھیجا ہے جہاں پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ویبینارز ہوں، جہاں پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یار ہم بات کریں ڈیپ کلیننگ، سینیٹیشن، اس کی ویڈیوز ہوں، ٹریننگز ہوں. تو وی ول انشاءاللہ ٹیک دوز inshallah conversations forward and share the progress with you. With that, we have to be really sensitive about the time. I want to move to Dr. Amal Saab and then Liaquat and Asif Saab from Kahan. So shifting gears towards Dr. Saab. Dr. Saab, thank you so much for being so patient. I know you have a long history, mashallah, 50 plus years you've been in the industry. You have built various beautiful properties. I'm a big fan of Grey Wall Cottage myself. I still need to visit your trout farm. Looking forward to go get the trout. So while we are at the trout, while we are on the nature, why don't you sir talk about it a little bit from your experience کہ اس کا impact even people don't realize کہ farming or trout farming was a big revenue source for that area, for local thele wala, for that tourist and all of that. How this impacted the supply chain? Where do you see کہ یہ جو business ہے trout کا، یہ جو business ہے to keep these areas green and lush, how we go about that? So that sustainability and overall impact and the way forward, if you can address that, Dr. Saab. Assalamu alaikum to everyone. And اس میں عمر the first thing I would like to add to کہ
Ali said about the government giving incentive. Basic asal cheez jo hai isme, how I see it, that the government has to give incentives and concession to all the industry related to tourism. इसमें कोई आगे पीछे बात, we have to be very clear on this. और इसके मैं आपको एक दो वजूहात भी बताता हूँ. ये जब भी आपकी ये कोरोना का पेंडेमिक कुछ कम होगा तो पीपल आर सो फ्रस्ट्रेटेड कि ये लोग निकलेंगे और बाहर मुल्कों वाले और वो मुल्क देखेंगे जो कोरोना फ्री हो चुका है और जो इक्विप हो चुका है और उसने अपने आप को रेडी कर दिया. लास्ट नाइट आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल कि इट इज रियली अमेजिंग कि चाइना इज सपोज्ड टू बी द नंबर 1 tourism destination because the Chinese are going to get over this problem. They started it and they'll get over it in the first phase and everybody is frustrated to go somewhere. You see, तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि हमें एडवांटेज इस वक्त लेना चाहिए कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे इंडस्ट्री को और इससे रिलेटेड जितने भी हैं और उनको उस तरह सपोर्ट दे कि वी शुड कम अप दैट ओके वी आर नाउ कोरोना क्लियर, प्लीज विजिट अस एंड वी आर रेडी टू अकोमोडेट यू. वेदर इट टेक्स 1 year or 2 years, दैट्स बिसाइड द पॉइंट. वो तो जिस तरह होगा, बट ये चीज जरूरी है इसमें. दूसरा, आपने ट्राउट इंडस्ट्री का पूछा है, तो जो मेरा अपना हमारा थोड़ा बहुत इसमें है नॉलेज, उससे तो ये है, देखें जी कि एवरी ईयर जो पिछले सालों का मैं आपको डेटा बता दूं कि तकरीबन 35 to 42 मिलियन का ये नारान कागान वैली में फ्रॉम द रोड एंड द होटल्स ट्राउट की सेल होती है. इसमें ये रेड़े वाले भी हैं, वो भी बेच रहे हैं, वो ढाबे वाले भी हैं, वो काफी दुनिया है जो बेच रही है, और होटल्स भी बेच रहे हैं, और गरीब लोग बैठे हुए रोड पे वो भी बेच रहे हैं. नाउ ये डेफिनेटली ये इनको तकलीफ होगी इस साल, और ये ऐसे नहीं होना कि बस लोग वापस आ जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी स्टार्ट. इट्स नॉट पॉसिबल. सो ये वो तबका है जिसको गवर्नमेंट ने काफी इंसेंटिव दिया था, और इनको मतलब कहा था कि दो कनाल का आपका अगर प्लॉट है उस पे आप आलू ना लगाएं, और 2 कनाल पे आप फिश फार्म लगा दें, हम आपको कुछ बच्चे दे देंगे फ्री, हम आपको जो है पॉन्ड के कुछ खर्चा दे देंगे बना दे. और पीपल वेंट फॉर इट. ना उन्होंने वो अपनी खेती बाड़ी भी छोड़ दी, जो छोटे छोटे लैंड ओनर्स थे, बिकॉज माउंटेन्स में आपको पता है कि जमीन कम होती है. तो ये इम्पैक्ट इन बेचारों पे भी आना है. चूंकि जहां तक मेरा वो है, अल्हम्दुलिल्लाह वी विल सस्टेन इट बिकॉज वी डील ऑन अ बिगर लेवल, सो वी विल सस्टेन इट. बट गरीब लोगों को डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा. इसके बाद ही टूरिस्ट इंडस्ट्री पे मैं कुछ आपको, जो मेरे पुराने कुछ वो हैं एक्सपीरियंसेस हैं, ये सर गवर्नमेंट ने टूरिज्म इंडस्ट्री को और स्पेशली होटल्स को कंसेशंस, ये द गवर्नमेंट हैज टू मेक अप इट्स माइंड, कंसेशंस और इंसेंटिव्स के बगैर ये नहीं चल सकते. देखें जितने भी ये ठंडे इलाके हैं, आई वुड एग्री कि इसमें नारान कागान में तो होटल्स बंद हो जाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर होटल्स वाले हैं, वो अपने जो प्रॉपर प्रोफेशनल्स हैं, वो अपना मिनिमम 50% स्टाफ ऑन पेरोल रखता है. अभी वो बेचारों का क्या होगा, उनके वापसी का कैसे आएंगे, वो ये होटल्स वाले उनको कैसे सस्टेन करेंगे. फिर इससे फॉर एग्जांपल नारान वैली में तकरीबन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि 500 तकरीबन जीपें हैं, जो 500 जीप्स तो इस पे रोजी कमाते हैं, और सर्दियों में जाके ये बालाकोट बिसिया में फिर वो बच्चों को वही आमदन खिलाते हैं. एंड आई नो अ लॉट ऑफ देम. अभी इससे काफी उनको भी प्रॉब्लम होगी, उनके लिए भी हमें कोई सोचना चाहिए. इसी तरह कॉफी वाला है, आइसक्रीम वाला है, रेड़े वाला है, या वेटर्स हैं. नारान में तकरीबन 1600 स्टाफ है होटल्स का, 1600 स्टाफ है. अभी ये 1600 स्टाफ काफी घरों को मतलब राशन देता है, अपने घरों को, बच्चों को रखता है. सो वन हैज टू थिंक ऑन दीज टर्म्स ऑल्सो. इसके अलावा जी हमें इसके टैकल करने के लिए टूरिज्म को आगे कैसे गवर्नमेंट का, तो इसमें मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का इस पे जरूर ये आसिफ साहब अगर सुन रहे हो तो ये पुट इन कर दें वर्ड गवर्नमेंट के साथ कि जी ये जो होटल्स में स्टाफ होगा,
ان کے یہ ٹیسٹ کون کریں گے ٹو completely show them that they are corona free. You see, this is a very important thing کہ آپ کے گیسٹ جب آتے ہیں تو وہ یہ نہ سوچیں کہ یار اس ویٹر کو کدھر کورونا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. وہ کافی لوگ اس طرح ہوٹل ہاؤس کیپنگ والے ہو گئے. تو میرا خیال ہے جی کہ گورنمنٹ کو تو بالکل فرسٹ آف آل ایس او پی میں یہ کرنا چاہیے کہ سارے ہوٹل سٹاف کا مینڈیٹری اور فری آف چارج کورونا ٹیسٹ ہونے چاہیے. یہ ہوٹل انڈسٹری کو انسینٹیو ملنا چاہیے اور ہوٹل انڈسٹری اس پہ پھر اپنے پیجز پہ یا اپنے بروشرز پہ پوسٹ کرے کہ وی الحمدللہ وی ہیو بین ٹیسٹڈ اینڈ آل آور اسٹاف از کرونا فری. بٹ دس انسینٹیو ہیز ٹو بی گیون بائی دا گورنمنٹ. یہ ہوٹل والے نہیں برداشت کر سکتے. تھینک یو. ٹھیک ہے سر. اب اس کے بعد سر فار ایگزامپل سردار صاحب ہیں گلیات میں اور خواجہ صاحب ہیں ایبٹ آباد میں, اسی طرح جی چنار والے ریزورٹ والے ہیں. یہ مجھے یہ بتائیں کہ خدا نہ خواستہ ٹورزم کھل جائے اور اس علاقوں میں جی کرونا کا پیشنٹ ڈیٹیکٹ ہو جائے, ابھی کیا ہوگا؟ اس سے بہت بڑا پینک بنے گا اس وقت جو ٹورسٹ موجود ہوں گے. تو لہٰذا گورنمنٹ کو اس کو ابھی سے ٹیک اوور کرنا چاہیے کہ جی ہم ایک چھوٹے کوارنٹین یونٹس وہاں بھی بنائیں گے ہل اسٹیشنز میں. اس سے پہلے وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کنسٹرکٹڈ بناتے ہیں یا اسمبلڈ بناتے ہیں, اور اس میں جو بیسک چیزیں ہیں منیمم 5 to 10 بیڈز ہونے چاہیے. کیونکہ یہ افراتفری اگر مچ گئی کہ ٹورسٹ آ گئے اور سب خیر سے شروع ہو گیا اور بیچ میں کرونا پیشنٹ نکل آئے تو ان کا کیا ہوگا؟ This the government has to decide now. They will only start this tourism thing once they are going through these two mandatory things that all hotel staff has to be corona tested complimentary basis پہ. یہ gratis پہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کے سائڈ سے کہ ان کو کسٹمر کو بھی سیٹسفیکشن ہو, ہوٹل سٹاف کو بھی سیٹسفیکشن. بالکل. اور نمبر 2 جی اس پہ ضروری ہے کہ ہمیں کوارنٹین سینٹر جہاں جہاں آپ ٹورزم اوپن کرتے ہیں ایک منیمم چھوٹا جیسا, یہ بہت ضروری ہے. تھینک یو سر. Thank you, very kind of you. I think Asif Saab is with us, DG Kahan Development Authority, and I will probably move to him and then Liaquat, who's been really patient, but I can take the liberty with Liaquat like that. Asif Saab, I know, thank you first of all for joining. Aapne recently take over kiya in last 3 months. You have a pretty Titanic in front of you. You're developing SOPs. آپ کہاں ناران میں بڑے ایکٹیو ہیں, آپ کی ٹیمز بڑی ایکٹیو ہیں, and you are now rebuilding this department. We have GDA has been established department, but you have a long way to go right now. تو یہ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑا اچھا انپٹ دیا ہے. تو why don't you sir fill us in a little bit what you have been doing اور آپ کے آگے کیا plans ہیں انشاءاللہ جی. تھینک یو ویری مچ عمر صاحب, اور تھینک یو آپ کا کہ آپ نے یہ ہمیں ایک فورم پرووائڈ کیا, اینڈ آل پارٹیسپینٹس کے لیے میں شکریہ ادا کروں. بڑی اچھی بینیفیشیل ڈسکشن ہو گئی ہے, اسپیشلی بڑے اس سیکٹر سے, ٹورزم سیکٹر سے بڑے کمپیٹنٹ, بڑے اس میں ویٹرن قسم کے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پینل پہ موجود ہیں, ان کی ڈسکشن میں نے سنی, بہت ہی ہیلپ فل رہی. سر چونکہ کیپنگ ان ویو کہ ٹائم شارٹیج کو دیکھ کے میں زیادہ لمبی باتیں تو نہیں کروں گا, لیکن شارٹلی میں کہوں گا کہ ڈی اے کا جو ایریا بنتا ہے فرام بالا کوٹ ٹو بابو سر ٹاپ, یہ بہت بڑا ایریا بنتا ہے. یہ تقریباً 150 کلومیٹر کا ایریا ہے, اور اس میں ابھی تک بہت کچھ کرنا ہے. ہم نے بہت سی جگہ ایسی کہ جو ابھی تک ڈسکور بھی نہیں ہوئی. ہم کیا کر رہے ہیں, فیوچر ہمارے کیا پلان ہے؟ اس وقت جب سے کورونا آ گیا, اس کی وبا آ گئی, 18 مارچ سے تمام ہمارے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہمارے کلوز ہیں, بالکل ویکیٹ ہو چکے ہیں. لیکن چونکہ وہاں پہ لوگ ابھی بھی رہ رہے ہیں, کاغان تک شوگران تک ایریا کھلا ہوا ہوتا ہے ہمارا سارا سال. تو ہم نے ایک تو یہ کہ بالکل فریکوینٹ ہم وہاں پہ ڈس انفیکشن ہماری ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جو کہ ہماری ٹیم 2 ٹیمیں میں نے وہاں بنائی ہوئی ہیں جو کہ ریگولرلی کر رہی ہوتی ہیں. ابھی بھی 2 ٹیمیں میری فیلڈ میں وہاں پہ ڈس انفیکشن, آل جتنے بھی وہاں پہ پریمیسز ہیں ان کے ڈس انفیکشن کرتے ہیں. مساجد کے نیچے جتنے بھی کوکاز ہیں, جتنے بھی شاپس ہیں, ان کے کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی سر. دوسرا جس کی طرف تقریباً موسٹلی پینلسٹ نے بھی ان کی طرف اشارہ کیا, اسپیشلی ایمل صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے یہ جو ڈیلی ویجز
اور ڈیلی جو ویج ارنرز ہیں ان کا کیا ہوگا. تو سر اس کے لیے ہم نے تو ایک امپیکٹ کورونا پہ جو اکانومی امپیکٹ رپورٹ جو ہماری ٹورزم ڈپارٹمنٹ بنا رہے اس میں اپنا انپٹ دیا تھا. اس میں جو ہماری پروپوزل تھی وہ یہی تھی کہ گورنمنٹ ان کو انسینٹیو دے. جتنا ہم نے ان کو بتایا تھا کہ ان کے پر ڈے انکم کتنی ہوتی ہے تو اس حساب سے ان کو انسینٹیو دیا جائے. اب گورنمنٹ ظاہر ہے وہ تو ہمارے لیول سے بہت اوپر کی بات ہے, جب اپروول ہوگی جیسے بھی ہوگی تو وہ دیکھا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ سر جو کورونا میں جب سے ہی کورونا آیا ہوا ہے تو لوگ گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں اور سائیکولوجیکلی بڑے ایشوز ان لوگوں کے ساتھ, لوگ ڈرے ہوئے ہیں گھروں کے اندر رہ کے. جیسے ہی اگر کورونا وائرس ختم ہوتا ہے, جیسے ہی یہ اوپن ہوتا ہے ایریاز ہمارے, تو ایک انفلکس ہوگا, اتنے سارے لوگ آئیں گے کہ کہیں ہم ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں مطلب کھلی ہوا میں جائیں, کھلی جگہوں پہ جائیں, تو یقیناً ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. بہت زیادہ ٹورسٹ آئیں گے. تو ایم صاحب نے جو بات پوائنٹ آؤٹ کی یہ بہت ہی میں نے چھوٹی سی رپورٹ بھی بنانا شروع کی تھی پروپوزل گورنمنٹ کے لیے, جس میں یہ میں نے ڈالا ہوا تھا کہ جتنے بھی ہوٹلز ہیں سب سے پہلے ٹورسٹ جب ہمارا یہ پینڈیمک ختم ہوتا ہے ہم دوبارہ اس کی طرف آتے ہیں, ہمارے ٹورسٹ سیزن کی طرف, یا جب ٹورسٹ آنا شروع ہوتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے ہوٹلز ہیں, جتنے بھی ہمارے وہاں پہ ایریاز ہیں, ڈیسٹینیشنز ہیں, ان کو ہم ڈس انفیکٹ کریں. یہ بہت ہی ضروری ہے. اس میں دوسرے جو اسٹاف کی جو ٹیسٹنگ ہے بہت ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے. اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا پالیسی بناتی ہے. ہم تو پروپوزل ہی دے سکتے ہیں, ہمارے پاس چونکہ بجٹ کے اس وقت ریسٹرینٹس ہیں, ہمارے ریونیو جنریشن ہے نہیں کہ ہم خود سے کریں, لیکن جتنے بھی ہم سے ہو سکتے ہیں ہم کریں گے. ہمارے لیے ظاہر ہے پلانٹ اینڈ پیپل میٹر. تو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب مشکلیں آتی ہیں تو یہ آپ کو مضبوط کر دیتی ہیں. ایک طرف سے مشکل بھی ہوتی ہے لیکن جب آپ مشکل سے لڑتے ہیں تو آپ مضبوط بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ نو ڈاؤٹ یہ پینڈیمک جو آیا ہوا ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو ہمارا خراب تو کر دیا ہے, لیکن انشاءاللہ ہوپ فلی ہم کولابوریشن میں ہم کلیکٹیولی اس کو جب ہم اس سے لڑیں گے, جب ہم اس سے نکلیں گے اور ہم نئے ویز ڈسکور کریں گے تو ہم انشاءاللہ بہت زیادہ آگے جائیں گے. اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ان کی پارٹیسپیشن, ان کے کولابریشن بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ پینڈیمک یہ گلوبل ہے تو ظاہر ہے یو این کی اپنی بھی ایجنسی ہے ٹورزم پہ, یونائٹڈ نیشن ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن, تو وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے لیے مختلف پیکیجز دے رہی ہے. اگر ہماری گورنمنٹ سائڈ سے بھی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا ٹیک اپ ہو جائے کہ ہماری اس انڈسٹری کو جو کہ ڈیلی ارنر ویجز تھے, جو کہ ہوٹلیئرز تھے, جو کہ جس طرح بھی تھے جن کا بزنس تقریباً خراب ہو چکا, ان کے لیے کوئی پیکیجز اگر ہمارے بجٹ اور فائنانس وہ اتنا زیادہ سسٹین نہیں کر سکتا تو ہم وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. یہ ایک سارٹ آف پروپوزل ہے. تھینک یو جی. تو اس کے ساتھ سر ایک اور ون پوائنٹ. جی پلیز گو اہیڈ. سوری, کین یو ہیئر می؟ جی وی کین ہیئر یو سر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب ہمارا جی میں جلدی اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. جی بس بالکل ایسے ہی بول رہا ہوں اس لیے. تھینک یو. تو دوسری بات سر یہ کہ ڈومیسٹک اینڈ ریجنل ابھی نیکسٹ جو جب پینڈیمک ختم ہوگا تو میرا خیال ہے فرسٹ اسٹیپ ہمارا ڈومیسٹک اینڈ ریجنل ٹورزم ریوائول ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے لوگوں کو لے کے آئیں گے, اپنے لوگ ہمارے دوبارہ ٹورزم ڈیسٹینیشن پہ جائیں گے تو پھر ہم اس کو پورٹرے کر سکتے ہیں, ہم پروپیگیٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں کہ اب ہمارے ایریاز جو ہیں وہ سیف ہو چکے ہیں. ود آل پریکاشنری میجرز وہ ہم ٹیک اپ کریں گے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے, جتنی بھی ایس او پیز ہیں وہ ضروری. تھینک یو سر. تھینک یو آصف صاحب, تھینک یو سو کائنڈ. آئی نو کہ آپ نے جلدی میں دیا لیکن آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا انشاءاللہ. وی ول نیڈ یور انپٹ اینڈ دا گائیڈنس تھرو دس انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناؤ کمنگ ٹو لیاقت, اور لیاقت کے بعد وی ول اینڈ دس اپ انشاءاللہ. دیر آر بنچ آف فیس بک از ویری ایکٹیو. وی آر لائیو آن ٹویٹر, YouTube, Facebook right now. Lot of questions, comments are coming up. People are pinging. تو میں بھی ہم 2-3 comments لیں گے جو سحر ہم سے شیئر کرے گی. لیکن لیاقت, I know, first of all, thank you very much for sitting tight. But at the same time, you are one of the young chaps, young entrepreneurs. جب آپ نے چنار والا ریزورٹ کہان میں کھولا بھی تھا شڑام ویلی میں, تو وہ ابھی تک it was a daunting task.
اور اس کے بعد you have tried a lot of new activities, you have bring a lot of workforce there. So can you talk about it here, how to build that confidence back into folks? جیسے ابھی آصف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں لیڈ بائی ایگزامپل کرنا پڑے گا پہلے ڈومیسٹک پہ. What are some of the challenges and what are some of the silver lining that you see out there? لیاقت لیاقت آپ کی آواز نہیں آ رہی, you are muted actually. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Umar. Can you hear me now, Umar? Ji, we can hear you now. Yeah. So I would like to start off by saying that there is always light at the end of the tunnel, you know, so let us bring in a little positive energy into the group. I know this pandemic is there, but let me tell you, inshallah, we will survive. Together, we are going to, you know, sort this out. So how to gain that trust for our customers coming in, Umar? It's not an easy task. Initially, we already had to face a lot of challenges while you were, you know, doing business in the north of Pakistan, because there are multiple challenges over there. Number one, there's seasonality to it, right? And you already suffer half of the businesses, you know, hit by the season. You know, in the winters, it's extremely cold. When you go up, open up in the summer season, before the start of summer, you have to renovate the entire facility and all. But to tell you how we're going to regain the trust, initially we need to get that COVID testing kits for all our employees at first place, because safety is first and foremost. We need the government to, you know, give us certification from the health department maybe, or maybe the tourism department, giving any sort of certification that yes, this facility has been tested by all employees. That would build a confidence for all the customers coming in. How we are going to promote that? You know, you need to do the social awareness as well. You need to tell people through social media as well that yes, this facility, all employees, everyone has been, you know, tested with COVID testing kits, and the government has to support us. Even if we have to bear the cost, we are ready to do that, being owners of certain small businesses. Everyone wants to do that. Initially, we need to, you know, bring in, then hotel inspections should also be done by the government. They can bring in people, they can disinfect the entire property, and we have to film those. We will send it across on social media. We'll show that to our people that yes, this disinfection has been done. I am already planning to do that on my other businesses. We have just recently opened yesterday another factory of mine, and we you know, we are rolling out how to disinfect the cars entering the factory area, the premises, how do you have to disinfect every customer coming in or buying something from the factory and then going out. So same goes for the hotel industry as well. We have to do that. We need help from social media campaigns from the government and tourism side as well, because alone we can't do that. If it comes on the government portal that yes, this kind of you know, exercise has started on in Nathia Gali, GDA, and this side of, you know, in Kagan Development Authority is also part of it, disinfection and everything, and we film them and we put it all out on online. Then, Umar, we need to bring in a few vloggers of Pakistan. They are very important. You know, you need to soften this image, and you need to bring in more people who have more viewership. You know, the government can take advantage of that. They can bring in those people, and they can, you know, try to promote this, that yes, disinfection is there. We are free from coronavirus now. Now you can come in. That only then you can gain the trust, you know. Then, Umar, what do we need? I'll come the other side of the picture. That is, what is the business needs? The business, we don't want to make any more layoffs, you know. We don't want to lay off our people. I'll be very honest. But what we need from the government, we need financial aid. We need financial aid, like we should be given at least interest-free loans, not interest-free, or we should get low interest loans so that we can develop our properties. We can spend some more money onto our properties, because this year, the reality check is that this season is already gone. The exams of the students, they have been delayed in Punjab. The Punjab side, you know, the exams have delayed, and there is, even if the season opens up after mid-Eid, you know, after the Eid season, again, we are not going to have any customers coming in because of the reason that this epidemic, this time, the null period, we need to work on these lines. Then, Umar, there is, I think the government should, you know, declare a tax-free zone for the hotel industry for the next 3 years. At least a 3-year
reduction in taxes or the tax-free declaration for next 3 years would make us sustain. We can spend that money on the development of the further projects we have in our mind, because there are multiple people who are trying to build a chain of hotels, right, all across northern areas. Then I don't understand the bed tax. That's 10%. Initially, it used to be 5%. We need to waive off that tax. We need to waive off the sales tax and income tax. Why I am asking, because most of the points have been covered by everyone, but these are certain points which I need to bring it under the kind notice of the authorities right now, right? Because people from the sector tourism side, they're also sitting here. They need to understand, sir, this bed tax, we don't understand that where it is spent. Why somebody coming into KPK has to pay 10% extra amount? We are actually paying that. We need you to remove that as well. We need you to give us developmental loans on a very low cost margin. Even the World Bank can come up with a great idea of, promoting tourism in Pakistan by bringing in different sorts of loans on a very, less markup. Then we need the government to, introduce a new bus service, maybe a transportation to northern areas, which is fumigated. That would create something in the mind of customer that, yes, okay, by using this, transport, we are safe. Otherwise, people who have their own transport, they come in. But since one of the, panelists talked about the transportation and drivers, Umar, he is absolutely right. There are at least 100 drivers and 100 families associated only for the transportation to bring in people to my resort. So I understand, if somebody is infected, he's going to infect the entire tourist as well. We need to get them tested as well, right? So then, Umar, we need that social awareness. We need to set in some goals. We need to, choose the target audience, and then we need to, choose different multiple platforms so that we should have a way forward about it. We need to create some content and then implement and track the progress. That's the cycle we need to follow and make a strategy how to go about it. But lastly, Umar, I'd just like to say, that we need a compelling narrative. We need a compelling narrative that needs to be unilaterally produced, that projects Pakistan's splendor, that this country is beautiful and we will bring in, inshallah, more tourism to this country. Thank you. Thank you, Liaquat. I know leaving it on a positive note, inshallah, and I know we will get together and we will, inshallah, get it over with this. Now we will wrap this up. I apologize. I know this was the first one and we ran over time. But last comment before I close it. Sahar, are you with us? Koi social media pe, I know there are a lot of questions were coming. Koi ek, do questions jo nahi answer hue. If you have them, we can get them answered before we wrap it up. Thank you so much, sir. Can you hear me? Ji, we can hear you, Ji. Okay. There's a question for Mr. Ali Khan. How do we plan to reopen the tourism industry while fighting the COVID-19? And what will be the SOPs and how will the government and the private decor work together? ठीक है, और क्या questions हैं? I think Tawseef Saab has answered it. I will ask him to make a comment. Raza Saab और दूसरा question भी बता दें, उसके बाद I will do the closing remarks. I think that has also been answered in a way. How could you assure that our northern areas, Galiat, even in south of Pakistan, are safe from COVID-19? Because the main focus of the most of the tour operators were that regions. And how will you rebuild the confidence of the international travelers as Pakistan was declared the ideal tourist spot for 2020? ठीक है, thank you, Sahar. Tawseef Saab, can I ask you to address that one more time? I know you have talked about SOPs and all of that. And you can make a comment on that and then I can do the closing remarks. जी, जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन है SOP के बारे में. गवर्नमेंट ऑफ KP टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो पूरी इंडस्ट्री के लिए SOP पर काम कर रहा है और होपफुली हम जल्द ही इसको हम लॉन्च कर दें तमाम इंडस्ट्रीज के लिए. जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसमें दोनों तरफ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो डिमांड साइड के स्टेक होल्डर्स हैं या सप्लाई साइड के स्टेक होल्डर्स हैं, वो इसमें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. जहाँ तक दूसरा क्वेश्चन है ओपन एरियाज ओपन करने का, तो इसमें हम पहले भी बता चुके हैं, रजा साहब भी बता चुके हैं कि पूरा सपोर्ट है
गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको कि वो अपने जो एरियाज़ है, टूरिस्ट एरियाज़ है, उनको डिसइंफेक्शन वो कैंपेन्स कर रही हैं वहाँ पे। उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वो प्रोटेक्शन किट्स और वो हमने फराहम कर रहे हैं। और पूरी कोशिश है कि ये पूरा एरिया जो है वो जिस तरह और बाकी मुल्क में एफर्ट्स जारी हैं, इन इलाकों में भी, डेवलपमेंट अथॉरिटीज में भी हम जो है वो इन एफर्ट्स कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लास्ट कमेंट उमर साहब, अपनी जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, जीडीए, केडीए और कालाम और जो मालाकंड डिवीजन की साइड पर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनकी एफर्ट्स को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो इस सख्त वक्त में भी वो लगे हुए हैं और फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह, जिस तरह बाकी हम देख रहे हैं पैरामेडिक्स या मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है, इस तरह ये तमाम लोग भी इस पेंडेमिक के खिलाफ अपना रोल अदा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब। वी सेकंड दैट अप्रिसिएशन अक्रॉस Pakistan and especially here in KP जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, any before I close this, I think I'm deeply thankful to all of you for your time and sticking with us. One thing is for sure that we are all united inshallah, as everyone's seen it. All of these notes, meeting minutes will be shared ji, and what we want to do is we want to establish the communication channel कि जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, उन सबको एक एडवाइस मिले, अपडेट मिले, उनको पता चले कि पीपल आर थिंकिंग अबाउट देम, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, द गवर्नमेंट इज फुली ऑन बोर्ड, प्राइवेट सेक्टर इज डूइंग देयर पार्ट। जो टैक्स की बात हुई, जो इनोवेशन की बात हुई, वो हम इंशाल्लाह लाइन बाय लाइन लेके चलेंगे। बट आई थिंक द बेसिक पर्पस वाज टू गैदर ऑल ऑफ यू, लर्निंग फ्रॉम यू एंड आस्किंग यू टू कीप योर गाइडेंस, टू मेक श्योर कि this is a pretty big GDP contribution KP के अंदर है ही tourism, and we all believe that. I think today was the example कि यार we are all on the same page inshallah, and we will be needing your support and your prayers to get out of this. I would want to leave you with this कि once we will follow with the meeting minutes, एक सर्वे जो आपको शेयर किया गया है, काइंडली वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई नो तौसीफ साहब, रजा साहब, आसिफ साहब, all of these guys are looking at this data, तो वी नीड टू प्रोवाइड देम, दे आर डूइंग देयर ओन सर्वेज, लेकिन ये सर्वे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि उनके पास जो डाटा आए वो बिल्कुल एक लेजिटिमेट डाटा हो। और इसके अलावा हम ये सीरीज जारी रखेंगे इंशाल्लाह। आई एम गोइंग टू आस्क द टीम के शेयर योर बेस्ट प्रैक्टिसेस, थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग, थिंग्स वी कैन डू बेटर, वी आर ओपन फॉर योर फीडबैक। एंड ये सीरीज हर हफ्ते हम किसी न किसी गेस्ट को, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट ऑफिशियल को बुलाएंगे ताकि एक डायलॉग जारी रहे जी। So in that, once again, thank you all very much, inshallah. Please look out for the meeting minutes and share your feedback with us in future. Ji. Thanks a lot. Take care, Ji. Khuda Hafiz.